کریم۔ سال کا جب آخر ہوتا ہے تو سال کے آخر میں تمام مدارس کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، سالانہ تقریب ہوتی ہے، دیکھتے سنتے ہوگے نہیں؟ جہاں بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے وہاں ختم بخاری ہوتا ہے، جہاں بخاری شریف نہیں پڑھائی جاتی وہاں کسی اور عنوان سے تقریب ہوتی ہے، تو سالانہ تقریب ہوتی ہے۔ اس تقریب کو تقریب دستار بندی کہتے ہیں، طلباء کی دستار بندی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے حضرت سے؟ تو ہماری مدرسے میں پچھلے سال جو تقریب ہوئی تھی دستار بندی کی، اس میں ہمارے شیخ، ہمارے محترم، ہمارے مرشد سیدی و مولائی حضرت مولانا حافظ محمد ناصر الدین خان صاحب خاقوانی دامت برکاتہم چند منٹ کے لیے تشریف لائے تھے، یاد ہوگا جو پچھلے سال لڑکے تھے۔ حضرت مولانا محمد رفیق جامی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ تو اس سال بھی ہماری تقریب جو ہے وہ ہو رہی ہے سوموار والے دن، جو اگلا سوموار آ رہا ہے۔ کون سی تاریخ بنے گی؟ 8 تاریخ بنے گی۔ آج کیا ہے؟ 2 تاریخ ہے۔ آج کیا ہے؟ تو آج کے بعد چھٹے دن، آج کے بعد کیا ہے؟ چھٹے دن ہماری کیا ہوگی؟ سالانہ تقریب ہوگی دستار بندی کی۔ تو حضرت خاقوانی صاحب دامت برکاتہم جس طرح تشریف نہیں لا سکتے، لیکن قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم کے بیٹے ہیں، قاری عزیز الرحمن رحیمی صاحب، وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اور بھی علماء تشریف لائیں گے رات کے وقت، عشاء کی نماز کے وقت۔ 8 جنوری بروز سوموار بعد نماز عشاء، مدرسہ جامعہ اویسیہ دارالقرآن احمد نگر، کیا لفظ ہے؟ 225 احمد نگر میں کیا ہوگی؟ حضرت صاحب کی دستار بندی ہوگی ہیں اس بچے کی۔ اور دوسرا کون ہے؟ کدھر ہے وہ؟ صوفی صاحب ہیں، اس کی دستار بندی ہوگی۔ اور بھی کوئی ہے؟ جو 2 ہیں۔ تو ان بچوں کی دستار بندی ہوگی قرآن مجید کی، یہ آپ کو دعوت کھلائیں گے، ان بچوں کی طرف سے آپ کی دعوت کھلاؤ گے نہیں کھلاؤ گے؟ ہاں، ان بچوں کی طرف سے دعوت کھلائی جائے گی تمہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے ماں باپ خود شریک ہوں نہ ہوں، پیسے تو ان کی جیب سے نکالیں گے، کم از کم حق بنتا ہے ان کا۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ دستار بندی کی خوشی شادی کی خوشی سے زیادہ ہوتی ہے۔ دستار بندی پر ہمارے طالب علم شادی سے زیادہ اور بڑی خوشی مناتے ہیں، اور حقیقت مناتے ہیں، صرف نام کی بات نہیں، ایسے حقیقت ہے کہ مناتے ہیں الحمدللہ، اور خصوصاً پٹھان ساتھی کمال کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال بہت بڑا اعزاز ہے الحمدللہ، اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ تو آپ لوگوں نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اس کی کامیابی کے لیے۔ اس میں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ حفاظت سے، خیریت سے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، نفع کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، قرب و جوار کے لیے، عوام الناس کے لیے اللہ پاک اس کو ہدایت کا، خیر کا ذریعہ بنائے، برکت کا ذریعہ بنائے۔ یہ پہلی دعا یہ ہوتی ہے۔ دوسری دعا کہ اس کے لیے جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دے۔ ہمارے اس دن 2 کام ہوں گے، ایک بچوں کی دستار بندی ہوگی سالانہ تقریب کے حوالے سے، اور دوسرا یہ جو باہر رزلٹ لگا ہے، اس لیے نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا، سن لیا سب نے، لیکن ان میں سے جو بچے نیچے سے نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے، ہیں نیچے سے بھی پوزیشن ہوتی ہے نا، ہے نا احمد صاحب؟ نیچے سے سب سے کم جس کے نمبر ہوں گے اس کو بھی نام دیا جائے گا، اور جس کے سب سے زیادہ نمبر ہوں گے اس کو بھی نام دیا جائے گا، ہیں درمیان والے بیچارے مارے جائیں گے، ہیں جس کے سب سے نیچے ہوں گے اس کو جوتوں کا انعام دیا جائے گا، اور جو سب سے اوپر ہوں گے ان کو پھولوں کا انعام دیا جائے گا۔ تو دونوں طبقوں کو انعام دیا جائے گا۔ نیچے والوں کو انعام کس کا ہوگا حضرت صاحب؟ جوتوں کا، ہیں وہ بھی ان میں ہوگا نا، اور جو اوپر والے ہوں گے ان کو انعام دیا جائے گا۔ سب کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، جو بھی قرآن مجید میں جو 100 نمبر والے ہیں، چاہے وہ حفظ میں ہیں چاہے وہ ناظرے میں ہیں، لیکن ناظرے والوں کے لیے شرط ہوگی، دوسرے بچوں کو آپ نے بتانا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ناظرے کے جس بچے کے 100 نمبر ہیں اس کو انعام تب دیا جائے گا جب وہ اپنے گھر سے اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو اس پروگرام میں لے کے آئے گا،
اگر وہ ان کو لے کے نہیں آئے گا تو اس بچے کو انعام نہیں دیں گے، بے شک اس کے 100 نمبر۔ یہ ناظرے والے جو مقامی ہیں یہاں کے، ان کی بات ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دعوت دیں اور ان کو اس پروگرام میں بھائی کو یا والد صاحب کو، چچو کو، ماموں کو، نانے کو، دادے کو، کسی نہ کسی کو کیا کریں، شریک کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو ہم اس دن انعام دیں گے، ایک کام یہ ہوگا، اور ایک کام دستار بندی سالانہ تقریب کے حوالے سے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے اب جتنے بچے انعام والے ہیں ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی چیز انعام کے لیے لینی ہے، اب اس پر بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ جو بچے دستار بندی والے ہیں ان کے لیے پگڑی لینی ہے، اس پر بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ پھر جتنا جو مجمع ساتھی آئیں گے ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، اس میں 2 دیگے لگیں، 4 دیگے لگیں، جتنا لگیں اس کا انتظام کرنا ہے، اندازہ لگا کے مشورہ کر کے، تو اس پر بھی پیسے لگتے ہیں، خرچہ ہونا ہے۔ تو آپ لوگوں نے پیسے نہیں دینے، آپ نے دعا نکالنی ہے اپنے اندر سے، جیب سے پیسے تو یہ 2 بچے نکالیں گے جن کی دستار بندی ہے، باقی بچوں نے کیا کرنا ہے، اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنے اندر سے کیا نکالنی ہے، دعا نکالنی ہے اس پروگرام کے لیے۔ خان صاحب لاندے کا گوشت نہ کھلاؤ لیکن دعا تو کرو کم از کم مفت میں، اس پر تو پیسے نہیں لگتے ہیں۔ میں نے سفیان کو کہا ہے لاندے کا گوشت کھلاؤ، اس نے کہا یہی دمبا ذبح کر دو جو تمہارے پاس کھڑا ہے، اب پڑا ہے بخار ہوا اس کو۔ اس وقت کہتا چلو ہم کھلائیں گے، وعدہ کر لیتا تو بخار تو نہ ہوتا کم از کم، کہتا ہے ہم نہیں کھلاتے، آپ ادھر اپنے والا دمبا ذبح کر دو ہیں، تو وہ بخار ہو گیا بیچارے کو۔ تو سارے ساتھی ایک تو اس پروگرام کے لیے دعا کرنی ہے، اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تاکہ اللہ پاک اس کے ساری چیزیں جو خرچہ ہونا ہے وہ بھی اللہ اپنی خزانہ غیب سے کسی بندے کے دل میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے، پہلے بھی اللہ ہی کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک اس کو باعث ہدایت بنائے، خود ہمارے لیے بھی اور ہمارے قرب و جوار کے لیے، محلہ کے لیے، علاقے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پروگراموں کو خیر کا ذریعہ بنائے، برکت کا ذریعہ بنائے، رحمت کا ذریعہ بنائے۔ علماء کا آنا جانا، اس کے نقل و حرکت کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے اگلے دن آپ کو حدیث نہیں سنائی کہ اس امت کے علماء وہ پہلی امتوں کے انبیاء کے برابر ہیں، اس امت کے علماء پہلی امتوں کے انبیاء کے برابر ہیں۔ تو اس لیے علماء کی آمد رفت سے، آنے جانے سے، اٹھنے بیٹھنے سے بڑی برکت ہوتی ہے، بڑی خیر ہوتی ہے۔ جن گھروں میں، جن دفتروں میں، جن کاروباری جگہوں میں علماء آتے جاتے ہیں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں مسلمان جو سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 جان بوجھ کے علماء کو اپنے پاس بلاتے ہیں، منت کر کے، دعوت دے کے بلاتے تاکہ ان کے قدم گھروں میں لگ جائیں۔ احمد پور شرقیہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کئی دفعہ شاید، کہ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے ایک گھر میں بیٹھک میں رات گزاری، تو کئی سالوں کے بعد وہاں اسی بیٹھک میں ایک اور اللہ والا آیا، تو اس نے کئی سال درمیان سے گزر گئے تھے، تو اس نے وہاں اس بیٹھک میں رات گزاری، تو اس نے بتایا کہ بھی ان 3 دیواروں میں اللہ کے ذکر کے اثرات اور برکات ہیں، اس 4تھی دیوار میں نہیں ہیں۔ تو بعد مکان والا نے بتایا کہ یہ ہم نے گرا کر کے دوبارہ بعد میں بنائی تھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ جب مٹی کی دیوار میں اتنا اثر ہوتا ہے تو پھر انسانوں میں کیسے نہیں ہوگا؟ انسانوں میں ہوگا کہ نہیں ہو خان صاحب؟ یہ الگ بات ہے کہ انسان کے ساتھ پٹھان ہو تو پھر مشکل آتا ہے، پتھر کا ہوتا ہے، ورنہ تو اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ کے نام کا ہوتا ہے نا۔ تو سارے ساتھیوں نے اس پروگرام کی تیاری کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اور ساتھیوں کو اطلاع دینی ہے، محلے میں اپنے ملنے جلنے والوں میں، ادھر ادھر جس سے فون پر بات ہوتی ہے اس کو اطلاع دینی ہے کہ ہمارے مدرسے میں 8 جنوری بروز سوموار بعد نماز عشاء سالانہ تقریب دستار بندی حفاظ کرام ہے، اور طلباء کو نمایاں کامیابی امتحان میں پوزیشن لینے پر انعامات سے نوازا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو آسان اور کامیاب فرمائے۔